تو آپ نے وہ جو ریکارڈڈ لیکچرز ہیں وہ نہیں دیکھے؟ نو ٹیچر. تو اگر وہ ریکارڈڈ لیکچر یہیں پہ پڑے ہوئے نا تو اگر وہ آپ دیکھ لو تو وہ زیادہ اچھا رہے گا. میں آگے والا ٹاپک آپ کو بتا دوں گی, پھر وہ دیکھنے کے بعد اگر اس میں کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو پھر میں دوبارہ سے ایکسپلین کر دوں گی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی آج میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ کا نیکسٹ جو ٹاپک ہے وہ ہے مول اور ایووگیڈرو نمبر. اب سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ مول ہوتا کیا ہے. اگر ہم لوگ کیمسٹری کو دیکھتے ہیں تو کیمسٹری میں ہمارے پاس جو ہے وہ جتنے بھی مرکبات بنتے ہیں, کمپاؤنڈز بنتے ہیں, وہ دو یا دو سے زیادہ جو ہے عناصر جب ملتے ہیں تو اس سے ایک نئی چیز بنتی ہے جس کو ہم نام دے دیتے ہیں کمپاؤنڈ کا. تو مرکبات اس کو نام دے دیتے. اب ان مرکبات کے اندر جب ایک تعاملات ہوتی ہیں, ریئیکشنز ہوتی ہیں, تو کوئی بھی ریئیکشن جب ہوتا ہے تو ہمیں اس کے اندر جو ریئیکٹرز پریزنٹ ہوتے ہیں تو ان ریئیکٹرز کی ہمیں ایک خاص مقدار لینی ہوتی ہے. کہ اگر ہم فار ایگزامپل میں امونیا بنانا چاہوں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ مجھے اتنا اس میں ہائیڈروجن جو ہے اس کی مقدار بھی اتنی چاہیے اور نائٹروجن کی مقدار اتنی چاہیے. جب میں اتنی مقدار میں ان دونوں چیزوں کو ملاؤں گی, ان کا تعامل کرواؤں گی, تو میرے پاس جو ایک نیا پروڈکٹ بنے گا جو اس کے بعد جو حاصل کر کے مجھے ایک نئی چیز ملے گی, امونیا ملے گا, تو وہ مجھے اس طرح مل سکتا ہے. تو اب ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں کہ سائنٹسٹ نے جب بھی ہمارے پاس کوئی ایٹم ہو یا مالیکیول ہو اس کے اندر اس کا جو ماس ہو یا اس کی کیمیت کو جب ہم لکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, اس کو ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں ایٹامک ماس یونٹ میں. اچھا, میں آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی ہوں, پھر اس کے بعد اسی پہ آپ کو آگے بتا رہی ہوں. اسکرین شیئر ہو رہی ہے, نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی اور کیا. اچھا, اب اس کو فی الحال ایک دفعہ میں سائڈ پہ کر لیتے ہیں, پھر اس کو ہم بعد میں اس کی طرف آتے ہیں. پہلے تھوڑا سا میں اس کا کنسیپٹ بتا دیتی ہوں آپ کو کہ اگر جی میں آ فار رہا ہے. ایگزامپل ٹھیک ہے, ابھی جیسے میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی کہ اگر میں چاہتی ہوں کہ میں نے امونیا بنانا ہے, ٹھیک ہے, تو اس امونیا کی بنانے کے لیے میرے پاس جو نائٹروجن ہے اس کی بھی ایک خاص مقدار ہونی چاہیے اور ہائیڈروجن کی بھی ایک خاص مقدار ہونی چاہیے. تو میں کیا کرتی ہوں, فار ایگزامپل جو نائٹروجن ہے وہ ہمیشہ N2 کی فارم میں رہتا ہے کیونکہ یہ کبھی بھی ایٹامک فارم میں نہیں ہوتا, مولیکولی حالت میں یہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہاں سے میں ایک لے لیتی ہوں ہائیڈروجن کو. تو ان کی میرے پاس ایک خاص مقدار ہوگی جب میں ان دونوں کا ریئیکشن کرواؤں گی, یا ان دونوں کا جب ان دونوں کا ریئیکشن ہوگا تب ہی اس کے بعد مجھے کیا ملے گا, یہ امونیا جو ہے میں بنا سکتی ہوں. تو اب ان کی جو مقدار ہے, ان کا جو ماس ہے, یا اس کی مقدار کو جو ہے ہمیں ایک ناپنا بھی ہوگا نا کہ ہمیں کتنی مقدار چاہیے. تو اس کے ناپنے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں, AMU, یہ یونٹ استعمال ہوتا ہے. A جو ہے وہ آتا ہے ایٹامک سے, ٹھیک ہے, ایٹامک. M جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے اس کے ماس کو, اور U جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے اس کے یونٹ کو. یعنی ہمارے پاس کسی بھی تعامل کے اندر کوئی بھی جو ریئیکٹرز موجود ہوتے ہیں, کوئی بھی عناصر جب موجود ہوتا ہے, ہم نے اس کی مقدار دیکھنی ہے کہ کتنے مقدار میں ہم اس عنصر کو جو ہے وہاں پہ استعمال کریں گے تب ہمارے پاس امونیا بنے گا. تو اس کے لیے جب ہم اس کی مقدار دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ یونٹ استعمال ہوتا ہے ایٹامک ماس یونٹ. یہ چیز ہم دیکھتے ہیں اس کی مقدار. فار ایگزامپل اب اگر میں دیکھوں اسی میں سے میں اس ہائیڈروجن کو لے لیتی ہوں کہ اگر میں ہائیڈروجن کو دیکھوں تو یہ ہمارے پاس پیریوڈک ٹیبل میں یا دورے جدول میں اگر میں اس کو دیکھوں تو یہ 1 نمبر پہ آتا ہے نا, فرسٹ نمبر پہ. تو اس کا ماس اٹامک نمبر جو ہے وہ 1 ہے. اب اگر اس کو میں دیکھوں تو جتنا اس کا اٹامک نمبر ہے تو اس کا ماس بھی کتنا ہے, وہ 1 ہے. اب اس ماس کو جو ہے, کیونکہ میں یہ اس کی مقدار دیکھ رہی ہوں نا کہ اس کے اندر کتنے نمبر آف پروٹونز یا نیوٹرونز ہیں, ٹوٹل اس کا ماس کتنا ہے, تو اس کے ساتھ جب میں 1 لکھوں گی تو یہاں پہ AMU بھی لکھوں گی. تو AMU جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے اس کی مقدار کو, اس کی ماس کو ظاہر کرتا ہے کہ ایک ہائیڈروجن ہے اس میں باقی اس کا اندر جو ماس ہے یا پروٹونز اور نیوٹرونز ہیں وہ کتنی مقدار میں اس کے اندر موجود ہیں. تو یہ ایک ایٹامک ماس یونٹ کو استعمال کرنے کی بجائے اب سائنٹسٹ نے یہ کیا تھا کہ اگر ایک بڑا مالیکیول ہو جائے تو ہر ایک مالیکیول کے اندر ایک مرکب کے اندر جو ہے وہ مختلف قسم کے عناصر موجود ہوں گے ہمارے پاس. تو ان عناصر کو الگ الگ کر کے الگ سے AMU ایٹامک ماس یونٹ میں اس کو لکھنا تو وہ زیادہ مشکل ہے. انہوں نے کہا کہ اس چیز کو تھوڑا آسان کرتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی ماس ہوتا ہے, اگر ہم فزکس میں دیکھیں گے
تو ماس جو ہے اس کا یونٹ ہم کیا استعمال کرتے ہیں چیپٹر نمبر 1 میں، جو اس کے لیے ہم کے جی کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا، یا اس کو ہم لوگ گرامز میں لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا جو وزن ہوگا یا ماس ہوگا اس کو ہم ہمیشہ گرام میں لکھتے ہیں. تو انہوں نے کہا اگر کوئی مرکب ہے تو اس مرکب کی جتنی بھی مقدار ہوگی اس کو بھی ہم کس چیز میں لے لیتے ہیں، گرامز میں کنسیڈر کرتے ہیں، تاکہ ہمارے پاس ان مرکبات کا جو اماؤنٹ ہے یا اس کی جو مقدار معلوم کرنے میں ہم. ٹھیک، اب یہ چیز کرنے کے بعد اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اے ایم یو کی اکائی جو ہے اس کی بجائے انہوں نے گرام کی اکائی جو ہے وہ استعمال کر لی. اب اس گرام کی اکائی جو ہے یہ عام اگر ہم اپنے روزمرہ معاملات میں بھی دیکھیں تو ہم اس گرام کو استعمال کرتے ہیں. یا اگر ہمارے پاس ہم کسی بھی چیز کی کوئی بھی چیز لینا چاہے کہ ہمیں اتنی مقدار میں چینی دے دو یا ہمیں اتنی مقدار میں جو ہے وہ نمک چاہیے، تو اس کے لیے بھی ہم اسی گرام وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں. اب اگر کوئی ایلیمنٹ جو ہے یا کوئی بھی مالیکیول ہوگا، جیسے کہ یہ ہے امونیا ہے، امونیا کے اندر نائٹروجن اور آکسیجن ہے، سوری ہائیڈروجن اور نائٹروجن ہے. اب اس ایک کا الگ الگ جب میں اس کا ماس لوں گی اس گرام میں، تو یہ گرام جو ہے یہ میرے پاس برابر ہوگا 1 مول کے. یہاں تک بات سمجھ آئی آپ کو؟ جی سمجھ آ گئے. ٹھیک ہے، تو اب اس میں ہم کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اس اکائی کو اے ایم یو کی اکائی کو ختم کر کے انہوں نے اس کو کہا کہ ہم اس کو گرام میں لیں گے، تو اب یہ گرام جو ہے اس کو ہم عام زندگی میں بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کو ناپنے کے لیے. تو اگر ہمارے پاس کوئی بھی ایک چیز ہے اس کی میں مقدار گرام میں لوں گی تو وہ 1 گرام جو ہے وہ میرے پاس برابر ہوگا 1 مول کے. ٹھیک ہے، تو وہ 1 گرام جو ہے وہ کیا کہلائے گا، وہ 1 مول کہلائے گا. اب اس کسی بھی چیز کی جب ہم مقدار معلوم کرنا چاہیں کہ اگر وہ ایک دفعہ گرام میں ہے تو اس کو میں مول میں کنورٹ کرنا چاہوں، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولا ہوتا ہے جو کہ ابھی یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ کسی بھی چیز کی مقدار کو اگر میں ظاہر کرنا چاہوں اس کو میں نے معلوم کرنا ہے مول کے ذریعے. تو میں کیا کروں گی، مول کے لیے جو ہمارے پاس فارمولا استعمال ہوگا کہ مول جو ہے وہ برابر ہوتا ہے کس چیز کے، دی گئی ماس، دی گئی کیمیت. یعنی اگر ایک کمپاؤنڈ آپ کو دیا ہے کہ وہ اتنا گرام ہے تو آپ نے اب اس کو مول میں بنانا ہے، اس کی مول میں جو ہے اس کا مول نکالنا ہے کہ اگر یہ اتنا گرام ہے تو اس کے اندر کتنے مول جو ہے وہ موجود ہے. وہ چیز ہو جائے گی. پھر اس کے اندر اس کا ایٹامک نمبر یا اس کا جو بھی مالیکیول ہوگا یا ایٹم ہوگا اس کے اندر اس کا اپنا جتنے بھی نمبر آف ایٹمز موجود ہوں گے اس کی کیمیت کو ہم نے لینا ہے. ان دونوں کو جب ہم ضرب کریں گے تو ہمارے پاس ایک دوسرے پہ جب تقسیم کریں گے تو ہمارے پاس اس کا جو آنسر آئے گا وہ کس چیز میں ہوگا، یہ مول میں ہوگا. فار ایگزامپل اب انہوں نے ایک ایگزامپل دی ہے، مثال دی ہے کہ اگر میرے پاس 50 گرام پانی ہے تو اس کا وہ کتنے مول کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے، کتنا ہے، 50 گرام جو ہے وہ میرے پاس یہاں پہ کیا چیز موجود ہے، پانی ہے. اب میں چاہ رہی ہوں کہ یہ 50 گرام جو پانی ہے اس کے اندر کتنے مولز موجود ہیں. ٹھیک، اب مجھے اسی سے تو ایسے پتہ نہیں چلے گا، میرے پاس جو یہ فارمولا دیا ہوا ہے انہوں نے، اس فارمولے کے ذریعے میں اس کو معلوم کروں گی. اب 50 گرام ہے، اوپر کیا دیا ہوا ہے کہ دی گئی قیمت، یہاں پہ ہمیں کتنی قیمت دی ہوئی ہے، ہمیں 50 گرام دی ہے. اس کے بعد اگر میں پانی دیکھوں گی تو اب پانی کا میں نے خود ہی قیمت معلوم کرنی ہے. اگر میں پانی کو دیکھوں تو اس میں کیا آتا ہے، اس میں 2 ہائیڈروجن ہوتے ہیں اور 1 آکسیجن ہوتا ہے. اب اس کی جو قیمت ہے وہ ہم کیسے معلوم کریں گے، میرے پاس کتنے ہائیڈروجن ہیں، 2 ہائیڈروجن ہیں، اور ہائیڈروجن کا ایٹامک جو ماس ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے، وہ 1 کے برابر ہوتا ہے. تو یہ 2 جو ہے یہ 1 کے ساتھ کیا ہو جائے گا، ضرب ہو جائے گا. پھر اس ہائیڈروجن اور اس آکسیجن کے بیچ میں ہم ہمیشہ جمع کا سائن دیں گے. آکسیجن جو ہے اس کا ایٹامک ماس ہمارے پاس کتنا ہوتا ہے، 16 ہوتا ہے. ایٹامک نمبر اس کا 8 ہوتا ہے اور اس کا ایٹامک ماس جو ہے وہ کتنا ہے، وہ 16 ہے. اب اس کو ہم لوگ جب سالو کریں گے تو ٹوٹل 2 کو 1 سے ضرب دے دو گے تو کتنا آ جائے گا، 2 میں ہم نے اس 16 کو جمع کر دینا ہے تو یہ برابر ہو جائے گا 18 کے. تو اب واٹر کا جو ایٹامک ماس ہے یا اس کا جو فارمولے کے ذریعے ہم نے جو کمیت نکالی ہے وہ کتنی ہے، وہ 18 ہے. تو اس 50 کو ہم کیا کر دیں گے، اس 18 پہ تقسیم کر دیں گے تو یہ بھی میرے پاس کیا آ جائے گا، گرام کے ہی برابر ہو جائے گا. اب ان دونوں کو ہم نے تقسیم کر دینا ہے 50 اور 18 کو. اگر میں دیکھوں یہ دونوں جو ہیں
2 کے ٹیبل پہ ڈیوائڈ ہو سکتے ہیں نا. 2 جی 4 2 4 زار سوری 2 2 زار 4. ٹھیک ہے, 2 4 اور ایک ادھر آ جائے گا, 2 5 10, پھر 2 9 2 میں 18. جو ہے وہ 18 بھی آئے گا, 2 9 18. اب میرے پاس یہ کتنا ہو گیا کو, جب ہم 25 اور 9 کو تقسیم کریں گے تو یہ ہمارے پاس کیا بنے گا, ایک سیکنڈ یہ میں یہیں سے آپ کو بتا دیں. اچھا, تو یہ میرے پاس کیا تھا 25, اس کو ہم نے ضرب تقسیم کر دینا ہے کس چیز پہ, 9 پہ. جب میں اس کو 9 پہ تقسیم کروں گی تو یہ میرے پاس آ گیا 2.7. ٹھیک, اب اسی کو ہم دیکھتے ہیں. اچھا, ابھی پیچھے ہم لوگوں نے کیا تھا تو یہ میرے پاس کیا آ رہا تھا کہ 50 اور اس 18 کو ہم نے تقسیم کر دیا, یہ میرے پاس برابر ہو گیا تھا 25. تقسیم کرنا ہے ہم نے 9 پہ, جب میں 25 اور 9 کو تقسیم کروں گی تو یہ 2.77 یہی آ رہا ہے نا یہاں پہ, دیکھیں 7 7 جی 7 اور آخر میں 8 آ رہا ہے. تو اب پوائنٹ کے بعد جو 7 ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے, 5 سے زیادہ ہے. تو ہم کیا کریں گے, جو یہ والا ایک 7 ہے اس کو ہم ختم کر دیں گے, اس ایک 7 سے ہم کیا بنا دیں گے, اس کو 8 کر دیں گے. ایک نمبر جو ہے وہ اس کو اضافی کر دیتے, یا اس کو اضافی کر سکتے ہو یا اس کو کر سکتے ہو, دونوں آپ کے پاس ہوتا ہے. 2.78 بھی اس کو آپ لکھ سکتے ہو. اور اگر پھر آپ چاہتے ہو کہ نہیں کہ آپ نے اس کو بھی ختم کرنا ہے, صرف 2 نمبرز کو لینا ہے, تو آپ ایک نمبر اس کو دے دو گے تو 2.8 بھی اس کا آنسر آ سکتا ہے. تو 50 گرام جو پانی ہوگا وہ کتنے مول کے برابر ہے, وہ 2.8 مول کے برابر ہوگا. بات آ گئی سمجھ؟ جی آگے. چلے, اب اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل, یہ بھی میں کچھ ایگزامپلس آپ کو دوں گی تو آپ نے وہ خود ہی مجھے سالو کر کے دینے ہیں. تو یہ ایگزامپل یہاں پہ ایک میں یہیں پہ دے رہی ہوں, تو اس کو آپ نوٹ کر لینا کہ اس میں سے آپ نے مول کی قیمت معلوم کرنی ہے, اس میں کتنے مولز ہیں. اچھا, اب یہاں پہ میں آپ کو دے رہی ہوں فار ایگزامپل کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ 40 گرام سوڈیم کلورائڈ ہے, تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس 40 گرام کے سوڈیم کلورائڈ میں کتنے مولز موجود ہیں. ٹھیک ہے, ایک یہ چیز دیکھنی ہے آپ نے. دوسرا جو ہے وہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میرے پاس 10 گرام 10 گرام ہم پانی لے رہے ہیں, تو 10 گرام پانی میں کتنے مول جو ہے وہ موجود ہیں گے, یہ دونوں آپ نے کرنے ہیں. ٹھیک ہے, جی ٹھیک ہے. ابھی اسی میں بک میں آپ لوگوں کی کتاب میں جو ہے اس کی ایک ایگزامپل دی بھی ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس گلوکوز ہے جو کہ کتنی قیمت رکھتا ہے, 250 گرام ہے اس کی قیمت. اب ہم نے معلوم کرنا ہے کہ اس کو ہم مول میں کیسے معلوم کریں گے. ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ مول کی جو ہمارے پاس فارمولا ہے کہ دی گئی قیمت, یہاں پہ کتنی قیمت دی ہے, 250 گرام دی ہے. اور اس گلوکوز کا اب ہم نے فارمولے کے تھرو اس کی قیمت معلوم کرنی ہے کہ فارمولائی یا فارمولے کے تھرو جو ہے مولیکولر اس کا ایٹامک ماس جو ہے وہ کتنا ہوگا. اگر آپ گلوکوز کو دیکھو تو گلوکوز کا فارمولا ہمارے پاس کیا آتا ہے, C6H12O6. یہی ہے نا گلوکوز کا فارمولا. جی یہی ہے. اب اس میں سے ہم نے پہلے کیا کرنا ہے, اس کے پورے مولیکیول کی قیمت نکالنی ہے. ٹھیک ہے, اور ہمیں دی گئی قیمت کتنی ہے, 250 گرام ہے. اب کیونکہ فارمولے کا جو اوپر والا حصہ ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے, 250 گرام ہے, ہمیں جو نیچے والی قیمت ہے اس مولیکیول کی وہ ہم نے خود معلوم کرنی ہے. پھر ہم اس فارمولے میں وہ ویلیو یہاں پہ لگا دیں گے. اب یہاں پہ دیا ہے کہ کیونکہ گلوکوز ایک مولیکولی کیا ہے مرکب ہے, تو اس کی قیمت جو ہے وہ بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا, جو ہم اس کا ماس نکالیں گے تو وہ بھی ہمارے پاس کیا کہلائے گا, مولیکولر ماس ہوگا. C6H12O6 ہے. اسی طرح ہم سب کا ایک ایک کر کے کریں گے. کاربن جو ہے وہ ہمارے پاس کتنی تعداد میں ہے, 6 کاربن ہے. ٹھیک ہے, تو کاربن کا اپنا ماس جو ہے وہ کتنا ہے, 12.01 ہی ہے. اس کو آپ سمپل 12 بھی لے سکتے ہو, اگر آپ یہ نہ لے لو تو سمپل 12 بھی اس کو لے سکتے ہو. تو 6 کاربن ہے, 6 کاربن اور اس 12 کی جو اپنی ایٹمی قیمت ہے اس کے ساتھ ہم اس کو
ضرب کر دیں گے یہ ہو جائے گا. اس کے بعد ہم نے ہائیڈروجن دیکھنا ہے کتنے ہائیڈروجن ہے, 12 ہائیڈروجن ہے, اور ہائیڈروجن کا ایٹامک ماس جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے, وہ 1 ہوتا ہے. تو اس کو آپ سمپل 1 بھی لے سکتے ہو, بے شک آپ یہ پوائنٹ کے بعد اشاریہ کے بعد جو نمبرز ہیں وہ نہ لو تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد آپ کے پاس کیا آ گیا نیکسٹ جو ہے تیسرا, وہ ہمارے پاس آکسیجن ہے. اسی طرح ان سب کا جب ہم نکالیں گے ایٹمی کیمیت, تو پھر بعد میں ہم کیا کریں گے, ان سب کو جمع کر دیں گے. جمع کرنے کے بعد ہمارے پاس جو اس کا آنسر آیا ہے وہ کتنا ہے, 180.15 آ گیا. ٹھیک, اب میرے پاس فارمولا جو ہے اس میں دونوں چیزیں آ چکی ہے فارمولے میں. اوپر والی قیمت سوال میں دی ہے, اور نیچے جو مولیکولر فارمولے کی قیمت ہے وہ ہم نکال چکے ہیں, 180.5 ہے. اب فارمولے میں جب ہم اس کو پٹ کر دیں گے, یہ دیکھیں سمپل فارمولا ویسے ہی لکھا ہوا ہے, تو اس کو ہم یہی کر دیں گے کہ 250 اس کو ہم نے تقسیم کر دینا ہے 180 پہ. تو ہمارے پاس یہ کتنے مول کے برابر آ جائے گا, 1.39 کے. اب اس کو کیلکولیٹر سے بھی میں کر کے دیتی ہوں, تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس اس کا کتنا آتا ہے. کتنا تھا, 250 جو ہے وہ انہوں نے ہمیں گرامز دیے ہیں, اور ہم نے جو اس کا مولیکولی کیمیت نکالی ہے وہ ہمارے پاس کتنی تھی, 180 180.15. تو یہ میرے پاس ٹوٹل کتنی ہو جائے گی, 1.38 ہے. تو اس کو 8 کو آپ جو ہے یہ 7 جو ہے 7 سے آپ اس کو 8 کو 9 بھی بنا سکتے ہو. پھر اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس یہ جو 3 آ رہا ہے کہ آپ نے صرف 2 نمبرز لینے ہیں, تو اب کیا کرو گے, اس 8 کا ایک نمبر جو ہے وہ 3 کو دے دیں گے, 1.4 بھی بنا سکتے ہو اس کو. تینوں طرح سے ہمارے پاس اس کا آنسر جو ہے وہ آ سکتا ہے. اب بک میں آپ دیکھ لو انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, ہمارے پاس 1.789 کیلکولیٹر سے آ گیا, تو انہوں نے یہ ایک ساتھ کا ایک نمبر یہاں راؤنڈ آف کر کے اس کو کیا بنا دیا, 1.39 کر دیا, اس 7 کو ختم کر دیا. اب اس کو ہم خود بھی اس کو ایک اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں, کہ میں چاہتی ہوں کہ اس 9 کا ایک نمبر میں اس کو دے دو, تو 1.4 بھی ہم اس کو بنا سکتے ہیں, یعنی ہمارے پاس اتنے مول کے برابر ہو سکتا ہے. گلوکوز کی 250 گرام کی کیمیت کے مول جو ہے وہ کتنے ہیں, وہ 1.39 ہے, یا 1.4 بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ؟ جی ہو گیا. اچھا, اس میں سے کوئی کوشچن اگر آپ نے پوچھنا ہو, کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ سمجھ آ گیا سارا. ٹھیک ہے, گڈ. اچھا, ابھی ہم آتے ہیں ایووگیڈرو نمبر کی طرف, کہ ایووگیڈرو نمبر کیا ہے, وہ بھی اس کا بھی تعلق اسی مول کے ساتھ ہی ہے. ٹھیک ہے, اب ایووگیڈرو جو تھا وہ ہمارے پاس تھا کون, یہ ایک ایسا سائنٹسٹ تھا جس کا زیادہ تر کام کس چیز میں تھا, ریاضی میں, میتھمیٹکس میں تھا. ٹھیک ہے, اور وہ ہر کیا کرتا تھا, وہ کسی بھی شے کو جو ہے ایک مول کے جو ایٹم ہوتا ہے یا مولیکیول ہوتا ہے اس کی مقدار کو وہ ایک خاص کسی ایک نمبر, اس نے ایک کانسٹنٹ نمبر لیا اس کے لیے, اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی بھی کسی بھی مولیکیول کی کیمیت جو ہے, اگر میں اس کو پہلے اس کو 1 مول کے برابر لے آتا ہوں, پھر اس 1 مول کو جو ہے میں اس کو اس کانسٹنٹ نمبر کے برابر لے آؤں گا, تو وہ میرے پاس کیا کہلائے گا. اس نے پھر اس نمبر کو نام دے دیا اپنے ہی نام سے, اس کو اس نے نام دے دیا ایووگیڈرو نمبر, اور اس کو ہم لوگ ظاہر کرتے ہیں کیپٹل این اور اے سے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ اگر فار ایگزامپل میرے پاس جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں یہ چیز یاد ہے کہ اگر ہم کسی بھی ایٹم سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ ایٹم کی بنی ہوتی ہے, تو اس میں جتنے بھی ایووگیڈرو, اس کو ہم لوگ ایووگیڈرو نمبر سے ظاہر کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں اس کو لے لیتی ہوں, جیسے واٹر ہے, پانی ہے. ٹھیک ہے, اب پانی کی جو میں نے کیمیت نکالی تھی کہ اس کے اندر کتنے ایٹمس ہیں, اب اس میں کتنے ایٹمس ہیں, 2 اس میں ہائیڈروجن ہے, اور 1 اس کے اندر کیا ہے, آکسیجن ہے. جب ان دونوں کو میں جمع کروں گی تو ٹوٹل میرے پاس کتنا آ گیا تھا, 18 ہو گیا. ٹھیک ہے, 18 گرام کے برابر ہے, اور وہی 18 گرام جو ہے وہ کتنے کے برابر ہو جائے گا, وہ 1 مول کے برابر آ گیا. اب اسی 1 مول کو اس نے کہا کہ اس 1 مول کے کسی بھی مولیکیول کے اندر جتنے بھی ہمارے پاس ایٹم کی مقدار آئے گی, اس کو جب ہم 1 مول دیں گے تو وہ 1 مول جو ہے وہ ہمارے پاس برابر ہوگا ایووگیڈرو نمبر کے 6.02 10⁻23 کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے, اب جی یہاں پہ ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں کہ پھر اسی طرح سیم اگر ہمارے پاس کوئی ایک ایٹم ہوگا, ٹھیک ہے, جیسے ایٹم فار ایگزامپل
میں آپ کو اسی سے ہی دیکھ لیتے ہیں کہ اگر واٹر جو ہے وہ میرے پاس ایک پورا مالیکیول ہے نا، دیکھو واٹر جو ہے اس میں دو ہائیڈروجن اور ایک آکسیجن ہے، پورا ایک مالیکیول بنا ہے، ٹھیک ہے، ایٹمک فارم میں یہ ہمارے پاس نہیں ہے مالیکیول میں. تو اگر اس کا میں مول نکالوں گی یا اوگیڈرو نمبر نکالوں گی تو لازمی اس کی کیمیت کے ساتھ میں کیا لکھوں گی، مالیکیولی کیمیت لکھ دوں گی. یا اگر کوئی ایٹم ہوگا تو ایٹمی کیمیت لکھ دوں گی، اگر کوئی آئن ہوگا تو اس کے ساتھ آئنی کیمیت ہم لکھیں گے. یعنی جو بھی آپ کے پاس مرکب موجود ہوگا، چاہے وہ ایٹم کی فارم میں ہوگا تو چیز آپ کے پاس طریقہ جو ہے وہ وہی رہے گا، لیکن آپ نے اس کے ساتھ کیا لکھنا ہوگا. اگر وہ ایٹم ہے تو اس کے ساتھ آپ ایٹم لکھ دو گے، اگر وہ مالیکیول ہے تو وہاں پہ لکھ دو کہ یہ مالیکیولی شے ہے. اگر وہ آپ کے پاس کوئی بھی آئنک کی فارم میں ہو تو آپ اس کے سامنے لکھ دو کہ یہ آئنک کمپاؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اس طرح ہوگا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر واسطہ کسی مالیکیولی شے یا مرکب سے ہو تو پھر یہاں اوگیڈرو نمبر بھی مالیکیول کی ہی تعداد سے ظاہر ہوگا. فار ایگزامپل کہ اگر ایک ہیلیم جو گیس ہوتی ہے، اس کا فارمولا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، ہیلیم جو ہے یہ ایک نوبل گیس ہے، اور اس کا فارمولا ہمارے پاس، ہم اس کو ظاہر کرتے ہیں He سے. یہ ہمارے پاس جو پیریوڈک ٹیبل ہے یا دورج طول ہے اس میں ہم اس کو اگر دیکھیں گے تو یہ ہمارے پاس دوسرے نمبر پر موجود ہوتا ہے، ہائیڈروجن کے بعد یہ آتا ہے. اب اس کی اگر میں کیمیت دیکھوں تو اس کی جو کیمیت ہوتی ہے ایٹمک کیمیت، اب ایٹمی میں کیوں بول رہی ہوں کیونکہ یہ ایک اکیلا ہے. جب بھی اگر آپ کے پاس کوئی بھی چیز اگر وہ اکیلا ایک ہی عنصر کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا تو وہ ایٹم کہلائے گا، ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہوگا، وہ آپ کے پاس وہ جو ہے وہ ایٹمک فارم میں ہوگا یا ایٹم کی شکل میں ہوگا. لیکن اگر کہیں بھی آپ کی کوئی چیز جو ہے، فار ایگزامپل جیسے یہ والا ہائیڈروجن ہے، یہ ابھی آپ سمپل اگر میں ایک ہائیڈروجن لوں گی تو وہ اس کا ایٹمک شکل میں ہوگا. اگر اس کو میں دو کی فارم میں لوں گی تو اس کا مطلب ہے دو ہائیڈروجن ایک دوسرے کے ساتھ مل کے وہ کیا بنا رہا ہے، ایک مالیکیول بنا رہا ہے. تو یہاں پہ جو ہیلیم ہے وہ اکیلا ہے تو وہ کس فارم میں ہے، وہ ایٹم کی فارم میں ہے. تو یہی چیز وہ کہہ رہا ہے کہ مثلا جیسے ہیلیم ایک گیس ہے، اس کی ایٹمی کیمیت ہمارے پاس کتنی ہے، 4 ہے. اس کا اٹامک نمبر جو ہے وہ 2 ہے اور اس کی جو کیمیت ہے وہ کتنی ہوتی ہے، وہ 4 ہے. تو اسی طرح ہیلیم کے جو 4 گرام ہوں گے، اب یہ اس کی کیا ہو جائے گی، جو کیمیت ہے اسی کیمیت کو ہم گرام میں لے لیں گے. یہی گرام جو ہے 4 گرام یہ کس کے برابر ہوگا، یہ 1 مول کے برابر ہوگا. پھر یہی 1 مول جو ہے وہ ہمارے پاس کس کے برابر ہو جائے گا، وہ اوگیڈرو نمبر کے 6.02×10⁻23 کے برابر ہوگا. تو یہی چیز وہ یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہے. تو 4 گرام میں ایٹموں کی تعداد جو ہے وہ اوگیڈروز نمبر کے برابر ہوگی. فار ایگزامپل جو 4 گرام ہیلیم ہے تو اس میں کتنے ایٹمس ہوں گی، جتنے اوگیڈرو نمبر ہے تو وہ سارے اسی کے برابر آ جائیں گے. اور اب کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس 4 گرام کو چاہیں کہ ہم اس کو چاہتے ہیں کہ یہ میرے پاس ہو جائے 8 گرام کے، جب یہ 8 گرام کے برابر ہوگا تو یہ کچھ ہمارے پاس اس کا فارمولا جو ہے وہ اس طرح بنے گا. کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ایک ہیلیم ہے، ٹھیک ہے، ہیلیم جو ہے اس کا 1 گرام اس کے جو 1 مول ہے وہ 4 گرام کے برابر ہے. جب وہ 4 گرام کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کتنے مول ہے، اس میں 1 ہی مول موجود ہے. اور یہی 1 مول جو ہے اس میں کتنے نمبر ہیں، 6.02×10⁻23 ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ میرے پاس 4 کی بجائے 8 گرام ہو جائے، ٹھیک ہے، 4 کی بجائے کیا ہو جائے، 8 گرام ہو جائے. اب 4 کو میں کتنا کروں کہ وہ 8 بن جائے، 4 کو میں نے دگنا کر دیا نا، 4 کو ہم نے کیا کر دیا، دگنا کر دیا یا نہیں. جی تو 4 کو جب میں دگنا کروں گی تو 4 جو ہے وہ 8 میں تبدیل ہو جائے گا. تو مول اس کے کتنے میں ہو جائیں گے، جو پہلے 4 مول جو ہے 1 کے برابر ہوگا. اب 8 مول جو ہے، اگر 1 مول میں 4 گرام ہے تو 2 مول میں کتنے گرام ہوں گے، 8 گرام ہوں گے نا، ڈبل کر دیں 8 گے اس کو. تو جی یہ 8 گرام جو ہے یہ کتنے مول کے برابر ہوگا، یہ 2 مولس کے برابر ہو جائے گا. اب اوگیڈرو نمبر کے کتنے کے برابر ہوگا، ایک جو مالیکیول ہے، 1 مول جو ہے وہ اس نمبر کے برابر ہوتا ہے. اب میرے پاس کتنے مول ہیں تو میں سمپل کیا کر دوں گی، اس 2 کو اس 6.2 ملٹیپلائی 23 کے ساتھ کیا کر دوں گی، ضرب کر دوں گی. میرے پاس جو آنسر آئے گا اوگیڈرو نمبر کا وہ کس کے برابر ہوگا، وہ 4 گرام کے ہیلیم کے اٹامک کا ماس آ جائے گا. سمجھ آ گیا. جی آ گیا.
اچھا چلیں اب اسی چیز کو دوبارہ سے یہیں پہ واپس دیکھ لیتے ہیں. اب یہی انہوں نے بولا ہے کہ اگر ہمارے پاس 8 گرام یعنی 2 مول ہیلیم ہے تو یہ مقدار جو تعداد ہے وہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گی, دگنی ہو جائے گی. تو 8 گرام جو ہے تو کیا کر دوں گی, اس 2 ایٹم کو ایووگیڈرو نمبر کے ساتھ جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ کتنا ہو جائے گا, یہ 12.04 کے برابر ہو جائے گا. کیسے ہوگا, 2 2 * 4 4 آ جائے گا, 2 0 * 0 2 6 = 12 بن جائے گا. اب یہاں پہ انہوں نے اس ایٹم کو جو ہے یہاں پہ اس طرح ظاہر کیا ہے. اب یہ چیز بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ یہاں پہ دیکھو ادھر 12 ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ جو 10 کی قیمت ہے وہ کتنی ہے, وہ 23 ہے, لیکن ادھر 24 ہو گئی ہے. یہاں پہ یہ 12 ہے, یہاں پہ کیا ہو گیا, یہ جو اشاریہ ہے یہ یہاں پر 2 کے بعد آ چکا ہے. اب یہ کانسیپٹ میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ یہ چیز کیسے ہوئی ہے. اب انہوں نے کہا کہ جب ہمارے پاس اگر 8 گرام جو ہے وہ 2 مول کے برابر ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, اس 2 کو ہم تقسیم ضرب کر دیتے ہیں 6.2 × 10⁻23 کے ساتھ. تو یہ 2 جب اس کے ساتھ ضرب ہوگا, اب میں کیا کرتی ہوں, اس کو اس کے ساتھ ہم لوگ ضرب کر دیتے ہیں کہ 2 2 * کتنا ہو جائے گا. اس کو کچھ میں اس طرح کر کے بتا دیتی ہوں آپ کو. یہ اس کو ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ضرب کر دینا ہے. 2 2 * 4 2 0 * 0 اور پھر 2 6 * 12. اب اگر میں پوائنٹ دیکھتی ہوں تو پوائنٹ میرے پاس کتنے نمبرز کے بعد آ رہا ہے, 2 نمبرز کے آ رہا ہے. تو اس طرف سے میں کیا کر دوں گی, 4 اور 0 کو چھوڑ کے یہاں 12 کے بعد جو ہے وہ اشاریہ آ جائے گا. تو یہ ہو جائے گا کہ 12.04 اور یہاں پہ 10 کی جو پاور ہے وہ کتنی ہوگی, 23 ہوگی. اب میں کیا کر رہی ہوں, جیسے ہی میں اس پوائنٹ کو, کیونکہ پوائنٹ جو ہے میرے پاس 2 نمبر کے بعد آ رہا ہے, اگر اس طرف سے ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ 2 نمبرز کے بعد آ رہا ہے. میں کیا کروں گی, اس اشاریہ کو یہاں پہ 1 نمبر آگے کی طرف لے جاؤں گی. جب میں اس کو 1 نمبر آگے کی طرف لے کر جاؤں گی تو میرے پاس کیا ہو جائے گا, یہاں پہ یہ جو 10 کی پاور ہے اس میں 1 نمبر جمع ہو جائے گا. تو یہ ویلیو کچھ اس طرح بن جائے گی, 1.204 ملٹیپلائی 10 کی پاور جو ہے وہ کتنی ہو جائے گی, 24 ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب جی یہاں ٹھیک. کلیئر ہے کہ سیم اسی طرح کے اگر ہمارے پاس جو پانی ہے جس کا ایک مولیکیول جو ہے وہ کتنے گرام کے برابر ہے, وہ 18 گرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, 1 مول میں 18 گرام جو ہے وہ پانی ہوتا ہے. اب 18 گرام میں اگر وہ 1 مول کے برابر ہے تو سیم اس کے اندر اتنے ہی ایووگیڈروز نمبر ہوں گے, کیونکہ 1 مول ہم نے پہلے ہی بولا ہوا ہے کہ ایووگیڈرو نمبر جتنا ہے وہ 1 ہی مول کے برابر آئے گا. اب اسی میں یہ دیکھتی ہوں کہ تو یہ 2, کیونکہ 2 میرے پاس ہائیڈروجن ہے اور ہائیڈروجن کا ایٹامک ماس جو ہے وہ 1 کے برابر ہے. 2 ان کو ابھی ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, 2 اور 1 کو ضرب کر دوں گی تو یہ 2 ہو جائے گا, جمع 16 ویسے ہی آ جائے گا. یہ کتنے کے برابر ہو جائے گا, 18. تو ایک واٹر کے مالیکیول جو ہے وہ کتنے گرام کے برابر ہو جائے گا, وہ 18 گرام کے برابر ہے. اب یہ 18 گرام ہے تو یہ کتنے مول کے ہوگا, یہ 1 ہی مول کے برابر آئے گا میرے پاس. ٹھیک ہے, اور جب یہ 1 مول کے برابر ہے تو یہ کتنے کے برابر ہوگا, 1 مول جو ہے وہ اسی ایووگیڈرو نمبر کے برابر ہی آئے گا. ٹھیک ہے, 1 مول میں اتنے ہی ایووگیڈروز نمبر ہوتے ہیں. اب یہ تو پورا ایک مولیکیول ہو گیا. اب میں یہ چاہتی ہوں کہ میں اس واٹر کے اندر کتنے ایٹمز موجود ہیں, میرے پاس کتنے ایٹمز ہیں. اس میں میرے پاس 2 ہائیڈروجن ہے اور 1 آکسیجن ہے. تو ایٹمز کی تعداد کتنی ہو گئی, 3 ایٹمز ہو گئے. 3 ایٹمز ہو گئے جی. ٹھیک ہے, اب میں چاہتی ہوں کہ ہر ایک ایٹم جو واٹر کا ایک پورا مولیکیول ہے اس کا تو جو 18 گرام کے برابر ہے, اتنے ایووگیڈروز نمبر کے اس میں اتنے. اب میں چاہتی ہوں کہ ان میں یہ 3 ایٹمز کا یہ معلوم کروں کہ پانی کی جو یہ 3 ایٹم ہے وہ کتنے ایووگیڈرو نمبر کے برابر ہے. تو اس کو جب میں دیکھوں گی میرے پاس کتنے ایٹم ہے, 3 ایٹم ہے. تو میں سمپل کیا کروں گی, اس 3 کو ضرب کر دوں گی اس ایووگیڈرو نمبر کے ساتھ, 6.60 × 10 پاور 23 کے ساتھ اس کو ضرب کر دوں گی. جب میں 3 کے ساتھ ضرب کروں گی تو یہ آ جائے گا 3 2 * 6 3 0 * 0 3 6 * 18. کتنے کے بعد اشاریہ آ رہا ہے, 2 کے بعد. تو یہ میرے پاس ہو جائے گا 18.06 اور یہاں پہ پاور کتنی ہو جائے گی, 23 ہے جو ایووگیڈرو نمبر کا ہے. اب میں چاہ رہی ہوں کہ یہاں سے میں کیا کرتی ہوں, اس اشاریہ کو یہاں پہ آگے کی طرف لے آتی ہوں اور یہاں سے 1 نمبر اس میں کیا ہوگا, جب بھی ہم پوائنٹ آگے کی طرف لے کے جائیں گے ہمیشہ 1 نمبر پھر یہاں پر اس 10 کی پاور کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے. تو اب یہ چیز میرے پاس کس چیز کے برابر آ گئی, 1.806 ملٹیپلائی 10 کی پاور 23 میں 1 کو جمع کیے تو کتنے کے برابر ہو گیا, 24 کے. یہ میرے پاس کتنے ہو گئے,
ये यानी अगर मैं 3 एटम वाटर के देखूंगी तो उसमें इतने एवोगाड्रोस नंबर आते हैं। आगे बात समझ? जी आगे। अब इसी चीज को आगे देख लें कि यहाँ पे भी उन्होंने इसको वैसे ही बताया भाई, ये देख लें, इसको ऐसे ही इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, 3 एटम्स हैं, यही चीज बोली, यानी पानी के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होता है। तो इसे हम क्या करेंगे, 3 के साथ ज़रब देंगे। जब मैं 3 के साथ ज़रब दूंगी तो मेरे पास ये किस चीज़ के बराबर हो जाएगा, 1.86 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास क्या है, एक वो मालूम करना है, एवोगाड्रोस नंबर हमने देखने हैं कि कितने होंगे। ठीक है, कि पानी का 1 ग्राम है, अब कीमियत एक उन्होंने हमें दी है, हमने बाकी खुद ही निकालने हैं कि कितना हो सकता है। कह रहे कि पानी का 1 ग्राम है, उसमें एटमों की तादाद कितनी होगी। ठीक है, 1 ग्राम पानी उन्होंने हमें दिया है। अब पहले तो मैं ये देखूंगी कि पानी का जो 1 मोल है वो कितने ग्राम के बराबर था। अभी जो मैंने फॉर्मूला निकाला था कि उसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, वो बराबर था कितने ग्राम के, 8 ग्राम के। ठीक है, 18 ग्राम के। तो वाटर का पूरा मॉलिक्यूल जो है वो 18 ग्राम का है। अब वो कह रहा है कि इस 18 में से हमने कितने ग्राम की वैल्यू निकालनी है, हमने सिर्फ 1 ग्राम को मालूम करना है। ठीक है, 18 में से हमने 1 ग्राम को मालूम करना है। फिर पहले तो ये सारी चीज़ें हम लिख देंगे, यानी अगर 18 ग्राम पानी है, ठीक है, तो उसमें एटम जो है वो कितने हैं, जो अभी हमने कितने एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, टोटल जो एटम्स की तादाद है वो कितनी है, 3। ठीक, तो इसी तरह अगर 1 ग्राम पानी में एटमों की तादाद हम करेंगे तो हम क्या कर देंगे, सिंपल इसको 1 के साथ ज़रब कर देंगे, यानी पूरी हमारे पास जितनी भी ये एवोगाड्रोस नंबर होंगे इनको हमने ज़रब कर देना है 1 के साथ। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कितना पानी चाहिए, 1 ग्राम पानी की कीमत चाहिए। ठीक, तो जब हमें 1 ग्राम पानी की कीमत चाहिए तो फॉर्मूला हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, जैसे का भी ये है कि 3 एटम्स है, उसको हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो तकसीम कर दिया एवोगाड्रोस नंबर के साथ। ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर के साथ, और पानी का अपना जो ग्राम है वो टोटल इन तीनों मॉलिक्यूल का वो किसके बराबर होता है, वो 18 ग्राम के बराबर है। हमें कितने की मिकदार चाहिए, हमें 1 की चाहिए। तो इन दोनों को तकसीम करने के बाद हम इसको 1 के साथ ज़रब करेंगे। अगर उनको 2 चाहिए होगा तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, अगर उन्हें 3 चाहिए होंगे तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, जब इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो उनमें एटम्स की मिकदार हमारे पास इतनी आ जाएगी। फिर आगे हमने ये देखना है कि यहाँ हमारे पास 3 से इसलिए हमने इसको ज़रब किया है क्योंकि पानी के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स मौजूद होते हैं, 3 एटम्स होते हैं, इसीलिए हमने इसको 3 के साथ कर दिया। अब पूरा फॉर्मूला करने के बाद कि 1 ग्राम पानी जो है उसकी कीमत कितनी आ गई, 1.0033 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अब ये क्वेश्चन मैं एक दफ़ा फिर आपको दोबारा से यहाँ पे करवा देती हूँ ताकि ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। हमने क्या करना है कि हमारे पास पानी है, हमने कितने ग्राम पानी की कीमत निकालनी है, हमने 1 ग्राम जो है वो हमने इसको वैल्यू निकालनी है। तो इस 1 ग्राम को हमें सबसे पहले पता है कि जो वाटर है उसका पूरा मॉलिक्यूल उसमें कितने ग्राम होते हैं, उसमें 18 ग्राम होते हैं। हमें कितना चाहिए, हमें 1 ग्राम चाहिए। तो ये टोटल जब वो 18 ग्राम है तो वो कितने एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा, 6.02 10 पावर 23 के बराबर है ये। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब मैं फॉर्मूला इस तरह बनाती हूँ कि इसके अंदर टोटल कितने एटम्स मौजूद हैं, 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इस एक एवोगाड्रो नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी किसके साथ, इस ये 3 एटम्स के साथ, और टोटल इसका जो अपना ग्राम है वाटर का मॉलिक्यूल वो कितने ग्राम के बराबर होता है, वो 18 ग्राम के। हमें कितनी किसकी कीमत चाहिए, हमें 1 की कीमत चाहिए। तो हम इन सब को जो है वो ज़रब कर देंगे 1 के साथ। ठीक, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये पहले ही हम ये चीज़ कर चुके हैं ना कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 3 2 6 0, ये मेरे पास वैल्यू किस चीज़ के बराबर आ रही थी, 18। ठीक है, इसको हम लोग कर देंगे 1.8 के बराबर कर देते हैं, जो पीछे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसको देखो, जो ये हम लोगों ने कीमत निकाली थी इसकी 3 एटम्स की। ठीक है, अब हम यही कीमत डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में ले लेते हैं, 1.86 1.806 10 की कीमत कितनी है, 24। और इसको मैंने क्या करना है,
تقسیم کر دینا ہے 18 پہ، تقسیم کر دینا ہے، اس کے بعد اس کو ہم نے ضرب کرنا ہے 1 پر. تو اب ایسے کرتے ہیں کہ اس چیز کو ہم ویسے ہی رہنے دیتے ہیں، ان 2 ویلیوز کو پہلے ہم تقسیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اس کا جواب کیا آتا ہے. تو اس کو کیلکولیٹر سے کر لیتے ہیں. 1.806 اس کو میں تقسیم کروں گی 18 پہ، یہ میرے پاس برابر ہو جائے گا. تو اب ہم اس کو یہاں پہ پٹ کر دیتے ہیں، تو یہ چیز میرے پاس کس چیز کے برابر آ رہی ہے، 0.100 کی برابر آ گئی ہے ان دونوں کو تقسیم کرنے کے بعد. پھر یہاں پہ جو 10 کی پاور ہے اس کو میں نے کیا لکھا تھا، 24 بنایا تھا. اور اس کو جب میں ایک تقسیم کر دوں گی تو ضرب کر دوں گی تو میرے پاس واپس یہی چیز بن جائے گی. اب یہ پوری ویلیو میں یہاں آپ کو لکھ کے دے رہی ہوں، یہ ہو جائے گا 1 کو ضرب کرنا ہے 100/24. اب اس کو جب میں 1 کے ساتھ یہ پوری ویلیو کو تقسیم ضرب کروں گی تو یہ میرے پاس آ جائے گا 0.11 انٹو 10 پاور کتنی ہو جائے گی 23. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھو تو یہاں پہ پوائنٹ سے پہلے میرے پاس کیا آ رہا ہے، اشاریہ سے پہلے میرے پاس 0 کو اب میں نے ختم کرنا ہے. اس پوائنٹ کو میں کیا کر دیتی ہوں، آگے کی طرف لے آؤں گی. جب ہم اس اشاریہ کو آگے کی طرف لے کر جائیں گے تو ہمیشہ پاور میں سے ہم 1 کو مائنس کر دیتے، 1 کو اس میں سے نکال دیتے ہیں. جب یہ میرے پاس آ جائے گا کچھ اس طرح بنے گا 1.00 بن جائے گا، تو 10 کی پاور جو ہے وہ میرے پاس کتنا آ جائے گی، 24 میں سے 1 نکالا تو یہ برابر ہو جائے گا کس چیز کے، 23 کے. یعنی 1.00 اور پاور کتنی ہو جائے گی 10 کی 23. اب اس میں اگر آپ دیکھ لو یہاں پہ ہمارے پاس ایگزامپل میں بھی اس کا آنسر یہی آیا ہے، یہ دیکھیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے. جی اب یہاں پہ ایک کوشچن دیا ہوا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے کہ 100 گرام کاربن ڈائی آکسائڈ ہے ہمارے پاس، اس میں سے 100 گرام گلوکوز میں 100 گرام جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہے اور 100 گرام گلوکوز میں ایٹموں کی تعداد معلوم کرو. 2 چیزیں آپ نے کاربن کا بھی نکالنا ہے ایٹم کی تعداد، اور آپ نے جو ہے گلوکوز کے مالیکیول جو ہے اس میں بھی ایٹم کی تعداد نکالنی ہے. سیم اسی کو لے کر جیسے یہ دیا ہے نا، اسی طرح آپ نے کرنا ہے اس کو. جی تھینک یو. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. چلے اوکے. بس اب ہمارے پاس پیریڈ بھی ختم ہو گیا، ٹاپک بھی ہمارے پاس ختم ہو گیا. اس سے پہلے والا ٹاپک جو ہے وہ آپ ویڈیوز دیکھ لینا، پھر اگر اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی تو میں آپ کو فردر ایکسپلین کر دوں گی. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اوکے. اللہ حافظ.